مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن ازلم ممن کذب، 24واں پارہ آج دورہ تفسیر میں ہمارا حصہ ہے۔ 24ویں پارے کے آغاز میں سورہ زمر کی چند رکوع آئے۔ اللہ رب العزت نے سورہ زمر کے اندر ایک چیز کو وضاحت سے بیان فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ کتنا اجر ہے؟ عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صلہ رحمی، عمرہ، حج، ہر عبادت میں اللہ نے حدود رکھی ہے نیکیوں کی، اتنی نیکیاں ملیں گی۔ لیکن صبر والوں کے لیے اللہ نے فرمایا اتنا اجر ہے ان کا کہ اس کو کوئی گن نہیں سکتا، اس کو کوئی وزن نہیں کر سکتا۔ روز محشر نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہو جائیں گی تو اللہ رب العزت کہے گا اے میرے بندے تو پریشان نہ ہو، آج تیرے نامہ اعمال میں صبر ہے اور اس کا اتنا اللہ رب العزت کے ہاں مقام ہے کہ اس کا کوئی وزن نہیں شمار کر سکتا۔ وہ صبر وہاں رکھ کر اس جہنم کے مستحق ہونے والے کو اللہ تبارک و تعالی جنت کا مستحق بنا دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے سینٹر میں بالکل مڈ میں نے ایک محل دیکھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل اتنا خوبصورت محل یہ میرا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ قصر جو آپ نے دیکھا ہے یہ آپ کے امت کے اس فرد کا ہے جو قدرت کے باوجود صبر کرتے ہوئے بدلہ انتقام نہ لے اور معاف کر دے۔ ماتم کرنا اسلام میں جائز نہیں، رونا دھونا جائز نہیں، ہاں آنسو کا نکل آنا یہ ایک فطری عمل ہے۔ ایک بڑھیا ایک عورت اپنے بیٹے کے انتقال پر روتے روتے یہاں تک کہ اس کی قبر پہ جا کے رو رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، آپ نے فرمایا اے بڑھیا صبر کر، یہ رونا دھونا بند کر دو، اس کو نہیں پتہ یہ دو جہاں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس نے اسی حالت میں سر نیچے کیے روتے ہوئے کہا آپ کا بیٹا مرتا تو میں آپ سے پوچھتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چلے گئے تو عورتوں نے بتایا کہ یہ دو جہاں کے سردار اور تو نے توہین کر دی۔ فوراً روتی ہوئی اٹھی، بیٹا بھول گئی، ایسی محبت رسول غالب تھی، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گئی، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ معاف فرما دیں، میں صبر کرتی ہوں، میں صبر کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو وہ ہوتا ہے جو فوراً کیا جائے۔ رو دھو کے تو سب کو صبر آ جاتا ہے، پہلے شور وویلا، ماتم، آہو بکا، سینہ کوبی، بعد میں کہتے ہیں جی اب صبر آ گیا ہے، وہ صبر نہیں ہوتا۔ تو صبر والوں کو جنت کا اللہ رب العزت سینٹر عطا فرمائیں گے۔ دوسرا اس کے آخری میں جو سورہ زمر 23ویں پارے کے آخر میں اللہ نے مثال دی تھی، اللہ نے فرمایا تھا کہ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، ایک آدمی غلام ہو اور اس کے دو آقا ہوں یا زیادہ آقا ہوں، مالک ہوں، ایک اس کو کہے کہ روٹی بنا دے مثال کے طور پہ، دوسرا کہے کہ مجھے جوس بنا دے، تیسرا کہے گاڑی دھو دے، چوتھا کہے بازار سے سودا لے آ، پانچواں کہے تو یہاں پہ کھڑا ہو جا چوکیدارہ کر۔ اب یہ کس کس کی بات کو سنے گا؟ تھک کے چور ہو جائے گا اور خراب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حل یستویان مثلا، یہ مثال جو ہے اللہ رب العزت جو ہے یہ ان دونوں کا حال ہے کہ جو دو کشتیوں میں سوار ہوتا ہے، دو کو حاجت روا یا کئیوں کو حاجت روا سمجھتا ہے، کئیوں کو داتا دستگیر سمجھتا ہے، کئیوں کو اپنی بگڑی بنانے والا حالات کا سمجھتا ہے، کئیوں کو اپنا خالق اور معبود سمجھتا ہے، مشکل کشا سمجھتا ہے، تو وہ اسی طرح پریشان رہتا ہے جو ایک وحدہ لا شریک کو اپنا مالک، خالق، رزاق
سمجھتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس مثال کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے لیے دماغ کا صاف ہونا ضروری ہے، اس کے لیے سوچ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ہونا ضروری ہے۔ آگے اللہ نے ایک جملہ کہا انک میت و انہم میتون، یہ بھی سارے مریں گے اور آپ بھی انتقال فرمائیں گے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے۔ اس سے لوگ بعض کہتے ہیں، یہ بحث بہت امت میں چل رہی ہے، پہلے نہیں تھی، یہ 100 سال کے اندر، کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عند القبر زندہ ہیں یا نہیں، اور اس پر بہت گالی گلوچ آپس میں مباحثہ چلتا ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ انسان کا ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری جو قبر ہے آپ علیہ السلام کی، روضہ اطہر ہے، وہاں آپ کا حجرہ ہوتا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرا جو ممبر ہے وہاں سے لے کے میرے حجرہ تک یہ سارا حصہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اب یہ مسلمانوں کا مسلم عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جس جگہ آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ جنت ہے، جنت ہے، ریاض الجنہ، اس لیے تو وہاں نفل پڑھنے کے لیے دوڑیں لگتی ہیں۔ تو ریاض الجنہ، جنت کا باغ، نبی کا روضہ جنت کا باغ، نبی کا روضہ جنت کا باغ، جنت میں زندہ ہوتے ہیں یا مردہ ہوتے ہیں، یہ چیز سوچنی چاہیے۔ پھر میں آپ کو اور کسی شخصیت کا اس پہ دلائل نہیں دوں گا، میں صرف آپ کو دعوت فکر دینا میرا مقصود ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عرب والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی حیات کے منکر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام سدیس کو ہم جانتے ہیں، وہ حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عند القبر کے قائل ہیں، اور پھر شیبی خاندان جو بخاری اور قرآن سے ثابت ہے، قیامت تک یہ خاندان رہے گا، چابی اس خاندان میں رہے گی کعبے کی۔ میرا ان سے 12 سال سے تعلق ہے۔ شیخ صالح بن زین العابدین جو اس وقت ہیں چابی بردار، اور شیخ عبد الرحمن بن صالح، یہ باپ بیٹا، میں ان کے گھر بارہا، بلکہ مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی دامت برکاتہم العالیہ کو میں ساتھ لے گیا، میں نے محتمم دارالعلوم دیوبند مولانا ابو القاسم دامت برکاتہم العالیہ کو اپنے ساتھ لے گیا، کہا ان سے پوچھیں کہ یہ عند القبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کے روضے پہ سلام پڑھنا حضور علیہ السلام خود سنتے ہیں، اور آپ علیہ السلام حی ہیں قبر کے اندر۔ پھر اسی طرح امام مسجد نبوی، جو امام مسجد نبوی ہیں، اور اللہ رب العزت شیخ آل حسین جو مسجد نبوی کے سینئر امام، اور آل حسین آل شیخ، شیخ حسین آل شیخ جو ہیں، آل شیخ اس کو کہا جاتا ہے جو محمد بن وہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی نسل میں سے ہو، اولاد میں سے ہو، جیسے ہمارے ہاں قاسمی لکھتے ہیں۔ تو آل شیخ جو ہیں، شیخ حسین آل شیخ جو ہیں، یہ امام مسجد نبوی تلاوت کر رہے تھے، تو ایک دم پیچھے کوئی آدمی تھا اور اس کا موبائل ایک دم میوزک لگا ہوا تھا، انڈین یا پاکستانی جہاں کا بھی تھا، گانا لگا ہوا تھا، اور وہ گانا جیسے ہی بیل بجی چلنا شروع ہوا، مغرب کی نماز تھی، اور سپیکروں کے اندر چونکہ پہلی دوسری صف میں وہ تھا، وہ آواز بھی میوزک کی، گانے کی سپیکر کے اندر چلی اور پوری مسجد نبوی کے اندر گونجنی شروع ہو گئی، اور اس آدمی نے اتنی بھی عقل نہیں کی کہ اس کو بند کر دے۔ آل شیخ جو تھے انہوں نے سلام جب پھیرا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا لوگو تمہیں پتہ ہے تم کہاں ہو، تم کائنات کی سب سے عظیم جگہ مدینہ میں ہو، اور تمہیں پتہ ہے تم مدینے میں کہاں ہو، کائنات کی سب سے عظیم جگہ مدینہ کی مسجد نبوی میں ہو، اور تمہیں پتہ ہے مسجد نبوی کی بھی سب سے عظیم جگہ کون سی ہے، وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تم روضہ رسول کے پاس آ کر اس طرح کے گانے اور اس طرح کے ساز استعمال کرتے ہو، نبی کو روضے میں تکلیف دیتے ہو۔ گویا کہ انہوں نے بھی ایک میسج دے دیا۔ آگے آپ دیکھیے کہ اس میں اللہ نے فرمایا انک میتون و انہم، انک میتون، آپ نے جو ہے انتقال فرمانا ہے، و انہم میتون، اور ان سب نے بھی انتقال کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ جب آیت اتری حضور زندہ تھے، حیات تھے، تو اب اللہ نے کیا کہا انک میت، آپ تو میت ہیں، تو اگر یہ آیت حضور کی زندگی میں اتری تو انک میت، انک کیوں کہا، اور اگر آپ کی زندگی کے بعد اتری تو قرآن نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی ایک بحث ہے جو علماء کے لیے ہے۔ فمن ازلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق، اس سے بڑا جھوٹا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے
اور جھٹلائے سچ بات کو۔ پھر آگے والذی جاء بالصدق، اور جو لے کر آئے سچائی قرآن، وصدق بہ، اور جس نے قرآن کی تصدیق کی، جو قرآن لے کر آئے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ اترا قرآن، اور وصدق بہ، اور صحابہ یا ابو بکر صدیق اکبر بنے تصدیق کرنے کے بعد اللہ نے۔ آگے آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے رکوع نمبر 2 جو اس کا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا۔ اب یہ کہ اللہ نے اس میں نیند کا، خواب کا، موت کا، 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ اس ایک بندہ کہتا ہے جب سوتا ہے النوم اخت الموت، یہ آپ نے محاورہ سنا ہوا ہے کہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے، جو سو گیا وہ گویا کہ مر گیا ظاہری طور پہ۔ اب وہ اللہ رب العزت نے انسان کے جسم میں ایک نظام رکھا ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان جب سوتا ہے تو یہ روح انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے، یہ نکل کر جہاں جہاں جس سے ملاقات کرتی ہے وہ اس کو خواب میں نظر آتے ہیں۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ بن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو وضاحت سے لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ روح جا کے پرواز کرتی ہے جسم سے نکل کر۔ انسان کے جسم میں بنیادی طور پہ 2 روحیں ہوتی ہیں، ایک روح جو ہے وہ انسان کے جسم سے نکلتی ہے، دوسری روح جو ہے اندر رہتی ہے۔ جو نکلتی ہے وہ روح جو ہے جہاں جہاں جاتی ہے، جس سے جا کے ملاقات کرتی ہے، اس ملاقات میں جو اس کو ملتا ہے وہ اس کو خواب میں آ جاتا ہے، وہ اس کو خواب میں محسوس ہو جاتا ہے، اور یہ پھر خواب میں کہتا ہے جی میں تو فلاں جگہ گیا، عرش پہ گیا، میں آسمانوں پہ گیا، فلاں نبیوں سے میں نے زیارت کی، حضور علیہ السلام کی زیارت کی، صحابہ کی زیارت کی، اولیاء کی زیارت کی، خاندان کے لوگوں کو دیکھا خواب میں۔ یہ ساری روحوں کا وہ آپس میں ملاقات ہے۔ جب یہ روح واپس آنے لگتی ہے، جب اس کے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ایک دم ہڑبڑا کے اٹھتا ہے جو یہ ہے نیند والا، تو جب یہ روح واپس آنے لگتی ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس روح کو ایک نظام بنایا، یہ باہر کھڑے ہو کر پوچھتی ہے یا اللہ میں جاؤں یا رک جاؤں۔ اللہ نے موت اگر دینی ہوتی ہے تو روح کو کہتے ہیں کہ رک جا، وہ نیند میں ہی مر جاتا ہے۔ اس لیے ہم دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا۔ اب یہ سونے کی دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ اب دیکھیے یہ نیند، اب یہ روح جسم میں آتی ہے، پھر یہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، تو یہ انسان شکر ادا کرتا ہے اٹھ کے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دوبارہ زندہ کیا۔ اب وہ موت کا اللہ مار بھی سکتا ہے تو اس میں مجھے، تو اس لیے یہ اللہ نے یہاں پر اس کو بیان فرمایا۔ 49 آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ ایک شکوے کے انداز میں فرما رہے ہیں کہ جب انسان کو تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، مصیبت آتی ہے، کوئی بھی آزمائش آتی ہے، تو انسان دعانا اللہ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، چاہے کسی بھی عقیدے کا ہے، مسلک کا ہے، مذہب کا ہے، اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا۔ آج آپ دیکھیے کورونا وائرس آیا، یورپ نے، امریکہ نے، چائنا نے، رشیا نے، پوری دنیا کی غیر مسلم کنٹریز نے بھی یہ صدا لگانی شروع کی کہ اللہ کو پکارو، اذان دو، تلاوت کرو، مساجد میں صدور جانا شروع ہو گئے۔ تو جب پریشان ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، اور جب کوئی بیماری آتی ہے تو وظیفے شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو، جب ثم اذا حولناہ نعمتا منا، جب ہم اس کے بعد تمہیں کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں، بیٹا دے دیا، ہم نعمت دیتے ہیں، تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، ترقی ہو گئی، وزیر بن گئے، مشیر بن گئے، آفیسر بن گئے، رزق کا تجارت میں ترقی کر لی، یہاں تک کہ الیکشن جیت گئے، یہاں تک کہ دنیا کے اندر آج جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، جب نعمت ملتی ہے تو اپنی طرف کہ ہماری قابلیت ہے، ہماری محنت ہے، ہمارا جو ہے یہ دماغ ہے۔ دنیا کے کافر ملک آج سائنسدان کیا کہتے تھے؟ ساری دنیا کے آج کفار کہتے تھے سائنس نے ترقی کی، ہمارے دماغ ہیں، سائنس نے یہ کر لیا وہ کر لیا، خدائی کے دعوے تک پہنچ چکے تھے،
لیکن آج ایک بیماری نے ان کے سارے جتنے دعوے تھے اس کو زمین بوس کر دیا، دنیا کو بتا دیا کہ ساری دنیا محتاج ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ذات ہے، تم سارے محتاج ہو اس ذات کے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ کائنات کے سارے انسان، چاہے وہ نبی ہوں، ولی ہوں، صحابہ ہوں، انسان کوئی بھی ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، فرشتے ہوں، جنات ہوں، اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب نعمت دیتا ہوں تو الیکشن جیتتے ہو تو کہتے ہو ہماری محنت ہے، ہمارے ووٹر تھے، الیکشن ہار جاتے ہو تو کہتے ہو جو اللہ کو منظور تھا، اگر امتحان فیل ہو گئے تو کہتے ہو اللہ کو یہی منظور تھا، اگر امتحان میں پاس ہو گئے تو کہتے ہو ہماری ذہانت تھی۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ انما اوتیتہ علی علم، تم کہتے ہو ہمارا علم تھا یہ، جو سائنس نے ترقی کی، چاند تک پہنچے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالی شکوہ کرتے ہیں، بدحالی میں میری طرف منسوخ کرتے ہو، میرے پیچھے بھاگتے ہو، اور خوشحالی میں میری ذات کو بھلا دیتے ہو۔ آیت نمبر 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ تبارک و تعالی انسانیت کو خطاب کر رہے ہیں، کسی مسلمان کو نہیں، مومن کو نہیں، کسی مسلک خاص کو نہیں، کسی خاص مذہب کو نہیں، بلکہ تمام انسانوں کو اللہ نے امید والی، سب سے امید والی آیت قرآن حکیم کی یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا، اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا، قل میرے پیغمبر آپ فرمائیں، قل آپ فرمائیں، اللہ کا حکم نبی کی زبان سے قرآن کی شکل میں اللہ انسانیت کو بتا رہا ہے، گناہ کرنے والوں، ہر وقت فسق و فجور میں مبتلا رہنے والوں، نشے کے عادیوں، اللہ رسول کے نافرمانوں، بدکاری کے اندر مبتلا رہنے والوں، یہ نہ سوچنا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ سارے گناہ، اللہ کے رسول نے فرمایا تم گناہ کرتے 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 آسمان تک اپنے گناہ لے جاؤ، ایک بار کہو استغفر اللہ، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ عرش کے اوپر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے وہاں ایک کتبہ لکھا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میرے بندوں کو بتا دو کہ میری رحمت میرے عذاب پہ حاوی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ آسمان دنیا پہ چراغاں روشنیاں کرتا ہے، آج میرے ایک بٹکے ہوئے بندے نے میرے سے صلح کر لی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، کتنے پیار کا لہجہ ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الانسان، انسان نہیں کہا، مومن نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا، اللہ نے کوئی مذہب کا نام نہیں لیا، اللہ نے کیا کہا؟ عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کر دیے، یعنی ایک نیکی بھی نہیں ہے، ایک نیکی بھی نہیں کرتے، ہر وقت رات دن گناہ گناہ گناہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ایک بار کہو اللہ معاف کر، استغفر اللہ، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وحشی آئے، اس آیت کو پڑھ کے جب آیت اتری، وحشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، کلیجہ نکال دیا تھا، ہندہ نے چبایا تھا، ٹکڑے 17 کر دیے تھے۔ حضور علیہ السلام اتنا روئے اپنی چچا کی میت دیکھ کر، اور قتل کا آرڈر جاری کر دیا تھا کہ وحشی جہاں ملے اس کو قتل کر دو۔ وحش بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت سنی، اس سے پہلے بہت آیات دیکھی تھی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو اعمال صالحہ کرے توبہ کے بعد تو اللہ اسے معاف کرے گا۔ کہا اعمال صالحہ پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس لیے میری توبہ نہیں قبول۔ پھر اللہ نے دوسری آیت اتاری، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک سے توبہ کر لو، اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ تو اس نے کہا پتہ نہیں جس کو چاہے من یشاء، میں ان میں ہوں گا یا نہیں۔ جب یہ آیت سنی، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ بے شک اس کو معاف کر دے گا جو ایک بار توبہ کرے گا، بے شک یعنی شک ہی نہیں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہونا۔ تو وحشی کہنے لگے یہ آیت ہے اصل میرے لیے۔
یوں نقاب کیا، چہرہ چھپایا، حضور کی بارگاہ میں سامنے ایک دم آئے. حضور علیہ السلام کے سامنے آتے ہی کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے تھے. پھر انہوں نے یہی جملہ کہا تو حضور علیہ السلام نے ان کو بیعت کر لیا اور کہا میرے سامنے نہ آیا کرو، تمہیں دیکھ کے چچا یاد آتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو ان کو قتل کا حکم دیا تھا، کہا اس کے کلمہ پڑھنے سے پہلے تم میں سے کوئی مار دیتا تو ٹھیک تھا، اب تو مسلمان بن گیا. تو یہ آیت انسان کے لیے سب سے بڑی امید والی آیت ہے. آگے دیکھیے آیت نمبر 64. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو شرک کرتا ہے نا، غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، مدد مانگتا ہے، وہ جاہل ہے. اللہ کہتے ہیں میرے نبی ان سے کہو تم مجھے کہتے ہو کہ میں بتوں کو سجدہ کروں، میں کبھی ایسا نہیں کروں گا. مجھے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میری طرف بھی اللہ کی وحی آئی ہے، میرے سے پہلے انبیاء کے پاس بھی یہی آرڈر تھا اللہ کا. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دیکھیے شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک بناتے ہیں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بناتے ہیں، یہ شرک ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، اللہ کی ذات میں بھی صفات میں بھی. حاجت روا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، مشکل کشا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ہر جگہ موجود، ہر ایک کی سننے والا، ہر ایک کو دیکھنے والا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، رکوع اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، طواف کسی قبر کا نہیں، پتھر کسی قبر کا نہیں چومنا. اللہ کے گھر حجر اسود کے علاوہ کوئی نہیں چوم سکتے. اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. میرے نبی شرک اتنا بڑا گناہ ہے، امت کو بتا دیں. نبی معصوم ہوتا ہے، شرک سے بے نیاز ہوتا ہے، لیکن اگر آپ بھی شرک کریں گے تو اللہ آپ کی نیکیاں ضائع کر دے گا. تو امتی کی نیکیاں کیسے بچ سکتی ہیں؟ شرک تہجد ضائع کر دیتا ہے، ساری عبادات ضائع. آگے آپ دیکھیے کہ سورہ مومن قرآن حکیم کی وہ صورت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے اس مرد مجاہد کا ذکر کیا جس نے کلمہ حق فرعون کے دربار میں ادا کیا تھا. اور ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا افضل جہاد ہے، تو اس کے نام سے اس کا نام مومن رکھا گیا، اس کا نام مومن تھا. تو اللہ رب العزت نے اس میں شروع کی پہلے رکوع کے بعد الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. عرش کے فرشتے ہیں، 8 فرشتے ان کی تعداد ہے، وہ اللہ کے عرش کو پکڑے ہوئے ہیں، تھامے ہوئے ہیں، اور عرش مالا پہ اللہ رب العزت. اب یہ بحث جو ہے چلتی ہے، بعض لوگ اللہ اپنے عرش پر ہے یا ہر جگہ زمین میں ہے. یہ عقائد اہل سنت ہیں. عقیدہ تحاویہ آپ پڑھیں، یا ہمارے عقیدے کے امام ہیں امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، ہم ماتریدی ہیں، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد بھی ہیں. تو ان کے مزار پہ بھی ہم گئے، سمرقند میں ان کی قبر مبارک ہے. باقاعدہ طور پہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے احناف کا کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، لیکن عرب کے لوگوں کا عقیدہ ہے، خاص طور پہ جو حنابلہ ہیں، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ عرش پر ہے، بس ہر جگہ نہیں ہے. اور قطر میں اکثر وہاں کے احباب نے بتایا کہ جب انٹرویو لیا جاتا ہے تو باقاعدہ طور پہ اوقاف میں یہ پوچھا جاتا ہے این اللہ، تو جواب اگر دیا جائے کہ ہر جگہ ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں. تو استویٰ علی العرش ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اسی پر عقیدہ تھا اور اس پر انہوں نے اپنا لکھا. مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کشمیری فرمایا کرتے تھے کہ امام ابن تیمیہ بڑے عالم تھے لیکن یہاں خطا کھا گئے. اور استویٰ علی العرش پر الحمدللہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق مضبوط ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے جو مولانا انور شاہ کشمیری محدث دیوبند کا رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. آگے آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس مرد مجاہد کے متعلق جو فرعون کے دربار میں اس نے پہلے ایمان چھپایا ہوا تھا. آیت نمبر آپ دیکھیے 28. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ. فرعون کی آل میں سے تھا. اب آل اولاد نہیں، آل جماعت کو کہتے ہیں. اب جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد تو آل محمد، آل محمد سے مراد جو ہوگا وہ حضور کی خالی
بیٹیاں بیویاں نہیں ہوں گی، بلکہ آل محمد سے مراد حضور کے حسب نسبی اولاد یعنی آپ کی جماعت صحابہ مراد ہے۔ جیسے یہاں آل فرعون کی تو اولاد اس طرح نہیں تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا، تو یہ پھر کیسے جو ہے ہو گیا؟ تو آل سے مراد جماعت درباریوں میں سے تھا، وزیروں میں سے تھا، اور اس کی ایک صفت یہاں بیان کی یکتم ایمانہ، اور وہ مومن مجاہد تھا، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ اب یہاں اہل تشیع کا عقیدہ ہے ایک کتمان، کہ اپنا چھپانا، اپنا عقیدہ چھپانا، کسی کے سامنے جو ہیں وہی عقیدہ بنا لیں تو آپ کامیاب ہیں، آپ کے ہاں کوئی پکڑ نہیں ہوگی اللہ کے ہاں۔ یہ بات نہیں ہے، عقیدہ چھپایا نہیں جاتا بلکہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ میرا عقیدہ کیا ہے؟ میں ہر جگہ برملا کہوں گا، یہ اپنے عقیدے پر ڈٹ جانا چاہیے، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں چاہیے۔ یہ اصل میں دین کا تقاضا ہے۔ اب دیکھیے اس کی تعریف قرآن نے کی، سورہ مومن نازل ہوئی۔ بعض لوگوں نے کہا جی کتمان چھپایا اس نے تو اس کی تعریف قرآن نے کی، کہا نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئی بات۔ اللہ کہتے ہیں یکتم ایمانہ، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، لیکن وقال رجل مؤمن، وہ مومن مرد تھا، اس نے کیا کہا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو فرعون اور تمہارے درباری کہ وہ اللہ کو ایک کہتے ہیں؟ یہ جملہ جب اس نے کہا، توحید کا اعلان کیا، تو پھر فرعون نے اس کو قتل کروایا، اس کا ذکر قرآن میں آیا۔ اس نے یکتم ایمانہ، جب تک ایمان چھپایا ہوا تھا تو نہ اس کا ذکر تھا، نہ اس کا تذکرہ تھا، نہ قرآن کی صورت بنی، لیکن جب اس نے ایمان کا اظہار کیا، کلمہ حق کو بلند کیا، تو اللہ نے اس کا ذکر کر دیا کہ وہ مرد مجاہد تھا، ایمان چھپایا نہیں بلکہ برملا اظہار کیا۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ اظہار ہے یا کتمان ہے؟ تو اس لیے اظہار سے عزت ملتی ہے۔ آگے ایک عقیدہ بنا ہوا ہے کہ قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ بعض لوگ اس پر عقیدے پر اتنے مضبوط ہیں، ہمارے ملک پاکستان میں بھی بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ قبر کے عذاب کے متعلق قرآن کے اندر کہیں ذکر نہیں ہے، حدیث کے اندر ہے لیکن قرآن میں نہیں ہے۔ یاد رکھیے آیت نمبر 46، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، قرآن کہتا ہے ان فرعون والوں پر جہنم کے اندر، قبر کے اندر، دیکھیں ابھی تو وہ مرے ہوئے ہیں، قبر میں ہیں، ابھی وہ نہ حساب ہوا، نہ حشر برپا ہوا، نہ قیامت آئی، ابھی وہ کہاں پر ہیں؟ قبر میں ہیں۔ ہر انسان کی قبر مختلف ہے، کوئی ڈوب گیا وہ اس کی قبر بن گئی، کوئی جل گیا اس کی وہ راکھ قبر بن گئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا، ان پہ عذاب آگ کا پیش ہوتا ہے، غدوا وعشیا، صبح اور شام۔ یہ عذاب کہاں پیش ہوتا ہے؟ ابھی تو وہ جہنم میں گئے ہی نہیں، ابھی تو قیامت ہوئی نہیں، یہ جہاں پیش ہوتا ہے اسے قبر کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ عذاب قبر دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے ساتھ ہی آگے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی اس دن ان سے کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اب اس سے بھی دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو گویا کہ پتہ چلا کہ عذاب قبر ہوتا ہے، عذاب قبر کا انکار نہیں ہے اور نہ کرنا چاہیے، اس کو اللہ رب العزت یہاں بیان فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ہی انسان کے مدارج اور درجوں کا ذکر فرمایا۔ انسان ایک وقت میں ایک جگہ رہتا ہے، پھر تبدیل ہوتا ہے، پھر تبدیل ہوتا ہے۔ اس کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی پہلی تخلیق کیا ہے، پہلے انسان پیدا ہوتا ہے، اب وہ پیدائش میں جو ہے اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ آیت نمبر 67، هو الذی خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر پانی کا بلبلہ بنایا، من علقہ، پھر لوتھڑا بنایا، ثم یخرجکم طفلا، پھر تمہیں بچے کی شکل میں لایا، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تمہیں جوان کیا، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم بڑھاپے کو پہنچ گئے، ومنکم من یتوفی، اور کچھ تم میں سے پھر مر گئے، اور پھر تم میں سے کچھ من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى، کچھ جو ہے اپنے وقت کو پہنچنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے کچھ کو اٹھا لیا اور کچھ کو ان کے عمر کے اس حصے تک پہنچا دیا۔ یہ سب جو تمہارے سامنے ہے نظام، یہ اللہ چلا رہا ہے، لعلکم تعقلون، تمہیں غور کرنا چاہیے۔ یہ سب جب اللہ کر سکتا ہے تو تمہارا خالق بھی اللہ ہے۔ سورہ حامیم سجدہ، یہ قرآن حکیم کی وہ 7 صورتیں ہیں جنہیں 7 حوامین
میم کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو ہے قرآن حکیم کی حقانیت کو بیان کیا، قرآن حکیم کی حقانیت کو بیان کر کے معجزہ بتایا کہ قرآن حکیم ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور قرآن پاک کا ثانی کوئی نہیں لا سکتا، ایک آیت بھی اس جیسی نہیں لا سکتا۔ اس کے بعد قوم سمود کی بدماشیوں کو بتایا، قوم عاد کی بدماشیوں کو بتایا اور ان پر اللہ کے عذاب کا ذکر کیا اور کن لوگوں کو عذاب سے نجات ملی، کن کو عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا، کافروں کو سمجھایا۔ مکہ کا مشرک حضور علیہ السلام کا قرآن جب سنتا تھا تو اس کا دل راغب ہو جاتا تھا، متوجہ ہو جاتا تھا، تو انہوں نے عام کر دی یہ بات کہ نبی علیہ السلام کا قرآن نہیں سننا۔ وقال الذین کفروا، آیت نمبر 26، لا تسمعوا لہذا القرآن، کہا اس کا قرآن نہیں سننا ہے آپ نے، والغوا فیہ، جب یہ قرآن پڑھیں تو شور کرنا، یوں تالیاں مارنا، کانوں میں انگلیاں ڈال لینا، لعلکم تغلبون، تاکہ تم اس پر غالب آ جاؤ، اس کا قرآن ڈاؤن ہو جائے پڑھنا۔ حق بات کو نہیں سننا، حق بات کو سنیں گے تو آپ اس کے ہو جائیں گے، یہ مشرک کہتا تھا، گویا کہ حضور علیہ السلام کی۔ آج لوگ ہمارا کہ ان کا درس قرآن نہیں سننا، ان کا بیان نہیں سننا، کیوں کہ تم اگر ان کا سنو گے تو ان کی میٹھی باتوں کی وجہ سے ان کے ہو جاؤ گے۔ یہ بات مشرک مکہ کا کہتا تھا حضور کے بارے میں، آج حضور کے غلاموں کے بارے میں کہا جاتا ہے، کیوں کہ حق بات دل پہ جا کے اثر کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، میں ان کو عذاب دردناک چکھاؤں گا، اس وجہ سے کہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اب قیامت کے دن وہی کافر، وہی جو حق سے لوگ روکنے والے لوگ ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہیں گے اے اللہ تو ہمیں وہ دکھا جن اور انس جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جو ہمیں غلط پٹیاں پڑھاتے رہے، گمراہی کی باتیں بتاتے رہے، خرافات، رسومات، بدعات پہ لگاتے رہے، نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم انہیں پاؤں کے نیچے رون ڈالیں۔ یہ قیامت کے دن کہیں گے۔ آج سمجھ جانا چاہیے حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 30، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان لوگوں کے متعلق ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں، جنہوں نے یہ کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اس کہنے پہ ڈٹ گئے، ڈھما ڈول نہیں ہوئے، اللہ ہمارا رب ہے۔ ربنا کیوں کہا، دو لفظ کیوں لائے؟ پالنے والا، جو انسان جس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے تو انسان اس کا احسان مند ہو جاتا ہے۔ اللہ کو رب اس لیے ماننا چاہیے کہ اللہ یہ ساری چیزیں دیتا ہے تو ہم اس کے احسان مند ہو جائیں۔ اللہ ہمارا محسن ہے، کتے کو روٹی آپ ڈالیں تو کتا آپ کو محسن سمجھ کے آپ کی رکھوالی کرتا ہے، وفاداری کرتا ہے۔ تو ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، یہ جملہ ہر مسلمان، ہر انسان کو یاد کرنا چاہیے تاکہ اسے اللہ کی ذات کا پتہ چلے۔ ثم استقاموا، پھر ڈٹ جائے اس بات پر، ساری دنیا ایک طرف، یہ بندہ ایک طرف، یہ ایک منٹ کے لیے اللہ کے دروازے کو نہ چھوڑے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا شافعی امام احمد بن حنبل کو بتا دو تمہارا شاگرد ہے، لیکن ایک وقت آئے گا دنیا ایک طرف ہو جائے گی اور میرا یہ امتی ایک طرف ہوگا، اگر اس نے اس فتنے کے دور میں موقف میں نرمی لے آیا، حق کو چھوڑ دیا تو اسلام کی کشتی ڈوب جائے گی۔ دو آدمیوں کے متعلق روایات میں آتا ہے، ایک امام انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لولا ابی بکر لعبد اللہ، اگر ابو بکر صدیق نہ ہوتے اللہ کی بندگی ہی ختم ہو جاتی۔ یعنی اتنی بڑی بات کہی، منکرین زکوٰۃ اور فتنے جو مدینہ میں رونما ہوئے تھے، مسلمہ کذاب ختم نبوت کے متعلق، اس میں آپ نے ایسی ثابت قدم رہے اور دکھائی ایسی جرت کہ فتنے ہی ختم ہو گئے، ورنہ اسلام کی کشتی ڈوب گئی تھی۔ اور دوسرا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لولا احمد لعبد اللہ، اگر اس وقت جب خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا اور سارے علماء، ساری عوام، سارے اسکالر بادشاہ کے روب، خوف اور کچھ جیلوں میں، کچھ قتل کر دیے گئے اور کچھ خاموش ہو گئے اور کچھ جو ہے وہ بدل گئے،
جب مامون بادشاہ اتنا ظالم بادشاہ، اس کے بعد معتصم باللہ اور واثق باللہ، امام احمد بن حنبل واحد تھے جنہوں نے کہا قرآن مخلوق نہیں ہے۔ بشر موریسی بہت بڑا ان کا معتزلہ کا عالم تھا، اور داود ایک تھا، انہوں نے اتنا بادشاہ کا ذہن خراب کیا۔ اب کہتے ہیں جی بادشاہ کے قریب نہ جائیں۔ اگر بادشاہ کے قریب اہل حق نہیں جائیں گے تو باطل اس کا عقیدہ خراب کر دیں گے، تو حق والوں کو قریب جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بادشاہ کے قریب جانا انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نہیں گئے، لیکن امام ابو یوسف گئے۔ اگر آج امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے قریب نہ گئے ہوتے ہارون الرشید کے، تو فقہ حنفی دنیا میں سب سے بڑا دین کا حصہ مذہب نہ ہوتا۔ آپ گئے تو فقہ حنفی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں گئے تھے تو فقہ حنفی کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اتنا چند لوگ تھے اس کے اوپر چلنے والے۔ تو آج ہم تک ترکی اور یہ دنیا کے اتنے ممالک جو ہیں حنفی ہیں، اس کے پیچھے کردار امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کو سلام دینا اور اسے کہنا ڈٹ جائے، حضور نے خواب میں فرمایا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کرتا دیا اور کہا کہ جاؤ ان کو حنبل کی بستی میں میرا سلام کہو، اور ان کو کہنا کہ اپنا کرتا مجھے دے دیں، میں آپ کے کرتا استاد ہونے کے ناطے بھی مانگ رہا ہوں۔ اس نے جا کے سلام پہنچایا اور حضور علیہ السلام کا پیغام بھی پہنچایا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے، کا استاد ہے میرے شافعی، اور اتنا بڑا خواب بیان کیا، اور اپنا کرتا بھی اتار کر دے دیا، امام شافعی کو لا کر دیا، تو آپ نے دھو کر اس کرتے کو پیا کہ یہ اس آدمی کا کرتا ہے، اور آپ ڈٹ گئے۔ جیل میں گئے تو جیل میں ابو الحیثم جو ہے ایک ڈاکو بھی آپ کے ساتھ بند تھا۔ جب آپ رہا ہوئے تو ایک دن تکلیف بہت تھی، آپ کو اتنے کوڑے مارے جاتے تھے، لیکن سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اگر وہ بیل پہ پڑتے تو وہ مر جاتا، لیکن آپ کو 63 سال کی عمر میں اذیت، لیکن آخر آپ کا جنازہ 1.25 لاکھ بندہ اس میں تھا اور اللہ نے کامیاب دکھایا۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے واقعات بیان کیے ہیں کچھ۔ تو آپ ایک دن تکلیف میں کہنے لگے اللہ ابو الحیثم پہ رحمت کرے۔ کسی نے کہا ڈاکو کو دعا دے رہے ہیں؟ کہا ہاں، جب میں جیل گیا تو اس نے مجھے کہا احمد بن حنبل میں ڈاکو ہوں، ڈاکے ڈالے ہیں، لیکن اتنا استقامت والا ہوں کہ مجھے مار مار کے انہوں نے ادو منہ کر دیا، لیکن میرے سے ایک ڈاکہ نہیں منوا سکے۔ میں ڈاکو ہو کر اتنا استقامت والا ہوں، ڈٹا ہوا ہوں۔ آپ تو دین کے امام ہیں، اور آپ اگر نہیں ڈٹیں گے تو دین کی کشتی ڈوب جائے گی۔ میں باطل کے لیے ڈٹا ہوا ہوں، آپ حق کے لیے ڈٹ جائیں۔ کہا میں اس کی وجہ سے ڈٹ گیا۔ تو فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، جو ڈٹ جاتا ہے دین اور حق بات میں، اللہ اس پر پھر فرشتوں کا نزول کرتے ہیں موت کے وقت۔ وہ کہتے ہیں وہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہے۔ مولانا ظاہر شاہ صاحب راولپنڈی کے بزرگ تھے، مشورے کے امیر، میں نے ان کو دیکھا یوں مشورے میں بیٹھے ہوئے تھے، یوں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دیکھا ادھر مڑ کے، وہیں کلمہ پڑھا اور روح نکل گئی۔ فرشتوں کو دیکھ لیا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے کہیں گے روح نکل، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کر، غم نہ کر، پیچھے کی فکر نہ کر، اللہ تجھے بہترین جگہ لے کے جا رہا ہے، صحابہ کے ساتھ، حضور کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہیں ایسی جنت میں جہاں اللہ رب العزت تمہیں مہمان بنا کے دلہن کی طرح رکھے گا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم فرشتے تمہارے دنیا اور آخرت میں دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے تمہیں جنت میں ملے گا۔ اور نزلا من غفور الرحیم، سب سے بڑی بات یہ ہے تم اللہ کے مہمان بن کے جا رہے ہو۔ آج دنیا دار مہمان کی اتنی عزت کرتے ہیں، رب کریم کتنی عزت کرے گا۔ اللہ ہمیں اپنا مہمان بنائے اور دین کے لیے ڈٹنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔